بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 900 سال قبل مسیح سلطنت بنی اسرائیل 2 حصوں میں تقسیم تھی۔ ایک حصہ یہودیہ کہلانے لگا اور بیت المقدس اس کا دارالحکومت بنا، جبکہ دوسرے حصے کا نام اسرائیل رکھا گیا اور اسرائیل کا دارالحکومت سامرا قرار پایا، جسے آج کل ناپلس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسرائیل کا جو حکمران تھا اس کا نام اخی اب تھا۔ بنی اسرائیل ایک خدا کو مانتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا تھے۔ ان کا بادشاہ اخی اب بھی ایک نیک دل بادشاہ تھا۔ اس دور میں فنشے کی شہزادی کی خوبصورتی کی بہت دھوم تھی۔ ہر ملک کے شہزادے اور بادشاہ اس سے شادی کے خواہاں تھے۔ فنشا اسرائیل کے شمال میں واقع خوبصورت شہر تھا۔ اسرائیل کا بادشاہ اخی اب فنشا کی شہزادی ایزابل سے شادی کا خواہش مند ہو گیا۔ ایزابل اس شرط پر اخی اب کی دلہن بن کے اسرائیل آ گئی کہ محل کے قریب اس کے لیے ایک بہت بڑا بتخانہ بنایا جائے گا۔ چنانچہ یہاں سے ایک بار پھر بنی اسرائیلیوں میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ شادی کے بعد شہزادی ایزابل نے اپنے ملک کا مشہور بت بال کو اپنے محل کے قریب نصب کروا دیا اور ساتھ ہی ایک بہت بڑی قربان گاہ بھی تعمیر کروا دی۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ وہی مشہور بت تھا جس کی شام اور یمن والے سینکڑوں سالوں سے پوجا کر رہے تھے۔ بال بت ایک مشہور دیوتا مانا جاتا تھا۔ وہ خالص سونے کا بنا ہوا تھا اور اس بت کا قد 21 گز اور اس کے 4 منہ تھے۔ ہر منہ پر ہیرے جواہرات سے بنا ایک تاج تھا۔ ملکہ ایزابل نے 400 افراد کو اس کی دیکھ بھال کے لیے مندر میں مامور کر دیا۔ بادشاہ تو ویسے ہی اپنا سارا کنٹرول اپنی خوبصورت ملکہ ایزابل کو دے چکا تھا۔ اس حد تک مشرکانہ عقائد پھیل گئے کہ اسرائیلیوں نے ان 200 پجاریوں کو اپنا نبی مان لیا۔ دل و جان سے بال بت کی پوجا کرنے لگے۔ اس سے متصل قربان گاہ میں ہر روز قربانی کی جانے لگی۔ ہر مہینے نئے چاند کی رات ایک خوبصورت لڑکی کو بھی قربان کیا جاتا اور اس کا خون بال بت پر وار کر پجاریوں کے سروں پر لگایا جاتا۔ اس کے بعد وہ اپنی قوم کی بیٹیوں کے لیے دعا کرتے۔ یہ بات اتنی عام ہو گئی کہ لڑکیوں نے اپنے بال تک بنانا چھوڑ دیے کہ کہیں انہیں خوبصورت سمجھ کر بال بت کی نظر نہ کر دیا جائے۔ بس پھر اللہ پاک نے ان لوگوں کو دی ہوئی ڈیل ختم کی اور اپنے پیارے پیغمبر حضرت الیاس علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا۔ بت پرستی اور کفر و شرک میں غرق اس قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے حضرت الیاس علیہ السلام نے تبلیغ شروع کر دی۔ تاریخی روایات میں حضرت الیاس کا شجرہ نسب حضرت ہارون علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ شہر جلعاد میں پیدا ہوئے۔ انجیل میں آپ کو ایلیا نبی کے نام سے پکارا گیا۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق آپ کا نسب نامہ کچھ یوں ہے: الیاس بن یاسین بن فہاس بن یازاز بن ہارون علیہ السلام۔ حضرت الیاس کا دور حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد اور حضرت یسع علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ چنانچہ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے حکم سے بلبک شہر پہنچے اور دین کی تبلیغ کا کام شروع کیا۔ یہ یاد رہے کہ اس شہر کا نام بلبک بھی بال بت کی وجہ سے پڑا تھا۔ بلبک لبنان کا سب سے قدیم شہر مانا جاتا ہے۔ آج بھی وہاں پر کنڈرات اس بستی کی تباہی کا مبوض ثبوت ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی تبلیغ کے بارے میں اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں: تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور اسے پوجتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا پروردگار ہے؟ تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا، سو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے۔ ہاں، اللہ کے خاص بندے مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔ اور ہم نے بعد کے لوگوں میں الیاس کا ذکر باقی رکھا۔ الیاس پر سلام ہو، بلا شبہ ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام نے اسرائیلی بادشاہ اخی اب اور ملکہ ایزابل اور ساری اسرائیلی قوم کو بال بت کی پوجا سے روکا تو 2-4 لوگوں کے علاوہ کسی نے آپ کی بات نہ مانی، بلکہ ملکہ ایزابل حضرت الیاس کو تبلیغ سے روکنے کے لیے منصوبے بنانے لگے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے حالات و واقعات اور قوم کے ساتھ ان کی کشمکش کی تفصیل
تفسیر مظہری میں علامہ بغوی اور دیگر تفاسیر میں حضرت وہب بن منبہ اور حضرت کعب العباد اور معارف القرآن میں مولانا مفتی محمد شفیع کچھ اس طرح لکھتے ہیں کہ ملکہ ایزابل اس وقت پوری دنیا کی خوبصورت ترین حتوت تھی، چنانچہ اس نے اپنے حسن کا وار کرنے کا ارادہ کیا اور ایک دن حضرت الیاس کو گرفتار کروا کر جیل میں بند کروایا۔ خود نیم اور یا حالت میں ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ ملکہ ایزابل ایک خاص قسم کا پرفیوم بھی استعمال کرتی تھی کہ جب بھی وہ کسی مرد کے سامنے جاتی تو اس پرفیوم سے وہ اپنی ذہنی حالت کو بیٹھتا اور پاگلوں کی طرح ایزابل کے جسم کے گرد چکر لگانے لگتا۔ لیکن اللہ کے پیغمبر حضرت الیاس پر نہ تو اس پرفیوم کا کوئی اثر ہوا اور نہ ہی ایزابل کا حسن کام آیا، بلکہ حضرت الیاس نے ایزابل کو نظر اٹھا کر دیکھا تک نہیں۔ بس وہ بھی کہتے رہے کہ تمہارے 200 نبی جھوٹے ہیں اور میں اللہ کا نبی ہوں اور تمہیں بھی ایک خدا کی عبادت کی تبلیغ کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام کو بے انتہا اذیتیں دی گئی۔ قید سے رہا ہونے کے بعد آپ کو پریشان کیا جاتا رہا، اور جب آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تو آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے افتادہ غار میں پناہ لی اور اللہ پاک سے یوں دعا کی، اے میرے معبود، اسرائیل پر شدید کے حد نازل فرما کہ یہ لوگ میرے پاس بارش کے لیے بھاگتے ہوئے آئے۔ اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول فرمائے اور 3 سال تک ایک ایسا قحط پڑا کہ بنی اسرائیل کے جاندار مرنے لگے، اناج ختم ہو گیا، چراگاہیں ویران ہو گئی۔ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے حکم سے اہیاب سے ملے اور اس سے کہا، یہ عذاب اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے۔ میری سچائی کے امتحان کا بھی یہ بہترین موقع ہے۔ تم کہتے ہو کہ اسرائیل میں تمہارے معبود بال کے 200 نبی ہیں، تم ایک دن ان سب کو میرے سامنے جمع کر دو، وہ بال کے نام پر قربانی پیش کریں اور میں اللہ کے نام پر قربانی کروں گا، جس کی قربانی کو آسمانی آگ آ کر بسم کر دے گی، اس کا دین سچا ہوگا۔ دوستو، سب نے اس تجویز کو خوشی خوشی مان لیا، چنانچہ کوہ کرمل کے مقام پر یہ اجتماع ہوا۔ بال کے جھوٹے نبیوں نے اپنی قربانی پیش کی اور صبح سے دوپہر تک بال بدھ سے التجائے کرتے رہے، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام نے قربانی پیش کی، جس پر آسمانی بجلی گری اور اس کو لے گئی۔ یہ دیکھنا تھا کہ بہت سے لوگ فوراً سجدے میں گر گئے اور حضرت الیاس سے کہنے لگے، کیا آپ ہی سچے نبی ہیں؟ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے دعا کی تو بارش بھی ہونے لگی۔ حضرت الیاس تبلیغ کرنے کے لیے کچھ عرصہ یہودہ چلے گئے۔ وہاں پر بھی لوگوں نے آپ کی بات نہ مانی، تو آپ وہاں پر پیشن گوئی کر کے آئے کہ کچھ ہی عرصے بعد تم لوگ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ پھر آپ دوبارہ اسرائیل تشریف لے آئے، جہاں بادشاہ اہیاب اور ملکہ ایزابل آپ کی جان کے دشمن تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت الیاس نے اہیاب سے کہا کہ بہت جلد تمہیں اور تمہاری بیوی کو جنگلی کتے چیر پاڑ دیں گے۔ کچھ ہی عرصے بعد بلبک کو مہلک بیماریوں نے گھیر لیا، جس سے بادشاہ اہیاب کی بہت سے فوجی مارے گئے، اور اس کا فائدہ دشمن ملک نے اٹھا کر اسرائیل پر حملہ کیا اور بلبک کو تیس نس کر دیا۔ بادشاہ اہیاب اپنی ملکہ ایزابل کو لے کر جنگلی راستے سے فرار ہو گیا، جہاں راستے میں ان پر حملہ ہوا اور بادشاہ اہیاب اور ملکہ ایزابل پر جنگلی کتے چھوڑ دیے گئے۔ دوستو، یہ تھا اس حسن کی دیوی کا انجام جس کی لاش کے ٹکڑے بھی شاید کسی کو نہیں ملے ہوں گے۔ اب بات کرتے ہیں ایسے سوال کی جو کہ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے، کیا آیا حضرت الیاس زندہ ہے یا کہ وفات پا گئے تھے؟ اس بارے میں مختلف مورخین اور مفسرین کی مختلف رائے ہیں، لیکن زیادہ تر روایات یہی ہے کہ حضرت الیاس زندہ ہے۔ علامہ بغوی فرماتے ہیں کہ ایک آتشی گھوڑے پر حضرت الیاس کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندہ ہے۔ اس کے علاوہ علامہ سیوطی نے ابن عساکر اور حاکم کے حوالوں سے بہت سی روایات نقل کی ہے کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ 4 انبیاء اب تک زندہ ہے، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام۔ لیکن البدایہ و نہایہ میں حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ روایات صحیح نہیں ہیں، ان روایات کی صحت بعید ہے۔
اور حضرت الیاس علیہ السلام کا مزار مبارک لبنان کے شہر بلبک میں ہی ہے۔ بہرحال حضرت الیاس علیہ السلام کا زندہ ہونا کسی معتبر اسلامی روایت سے ثابت نہیں، لہٰذا اس معاملے میں سلامتی کی راہ یہی ہے کہ ثبوت اختیار کیا جائے اور اسرائیلی روایات کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیف پر عمل کیا جائے کہ نہ تو ان کی تصدیق کرو اور نہ ہی تکذیب۔ دوستو، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری تمام بہنوں کو اچھے اور مناسب رشتے عطا فرما دے تاکہ ہمارا معاشرہ امن و سکون کی طرف گامزن ہو، ہم سب برائیوں سے دور رہیں، نیک اعمال کرنے لگے۔ اے اللہ پاک ہم سب کے حال پر رحم فرما دے اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام لوگوں کی جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ آمین۔